ہمایوں اختر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک رویہ اور اپروچ رہی اپوزیشن کے حوالے سے، وہاں کوئی زیادہ ڈائلاگ یا انٹریکشن یا بات چیت نہیں تھی، بلکہ نیم کالنگ اور چور چور کرپشن زیادہ تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے مفاہمت کی کوشش کی ان کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، یعنی شہباز شریف صاحب کو، اور اگر آج ہم دیکھیں تو خواجہ آصف صاحب بھی کم سے کم اس کیٹیگری میں پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ مزاحمت کے ہے۔ تو جو لوگ مزاحمت کے فیور میں تھے وہ تو نہیں ہیں جیل میں، لیکن جو مفاہمت کے فیور میں تھے وہ جیل میں ہیں، بات چیت کسی سے نہیں ہو رہی۔ تو یہ حکومت وقت کے لیے یہ پروڈنٹ ہے سر اس طرح سے چلنا کہ بات چیت بالکل نہ کریں، اور اتنے 2 سال جب بات چیت نہیں ہوئی اور ایجیٹیشن پہ آ گئی اپوزیشن، تو جو مفاہمت کی بات کر رہے تھے ان کو جیل میں ڈال دیں، تو پھر کدھر جائیں گے سر؟ کہیں نہیں جائیں گے جی، آپ کو میں بھی بتاتا ہوں کہ ہم کدھر جا چکے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم موومنٹ واز ڈوم فار فیلئر فرام ڈے ون۔ انہی پروگراموں میں بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ ڈائیورجنس آف اوپینین ہے 11 پارٹیوں کا میجر ایشوز پہ، ود ان پارٹیز ڈائیورجنس آف اوپینین ہے، اینڈ بالخصوص اگر عوام کے مسائل لے کے نکلتے ہیں، اور عوام بھی سمجھدار ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ جو پارٹیز ہیں یہ سالہ سال سے 4 مرتبہ وفاق میں آ چکی ہیں، 6 مرتبہ سندھ میں آ چکی ہیں، پی ایم ایل این 5 مرتبہ پنجاب میں آ چکی ہے۔ یہ کس بنیاد پہ؟ آپ پیپل پارٹی کی مثال لے لیں، 12 سال سے سندھ میں حکومت کر رہے ہیں۔ نہ میں تفصیل ایک لمبی لسٹ میں جانا نہیں چاہتا کہ ادھر صورتحال کیا ہے، لیکن یہ کون سا نسخہ عوام کو بیچ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایز فار ایز دا پی ٹی آئی از کنسرنڈ، یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اب کوئی نیا ان کا جو نیریٹو لائے وہ عوام میں چلا ہی نہیں۔ آرمی کو جب وہ اقتدار میں نہیں بھی ہے، اور آرمی جب اقتدار میں ہوتی ہے تو یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں یہ ان کی سیاست کی ابتدائی تب سے ہوئی ہے، لیکن چلیں ابھی تو آرمی اقتدار میں نہیں تھی، آپ اس کو گھسیٹ کے اور جوڈیشری کو گھسیٹ کے سیاست میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں تو سرے سے کسی قسم کی کوئی ٹریکشن نہیں مل سکی، اور یہ موومنٹ جے یو آئی ایف ڈسنٹیگریٹ ہو گئی ہے، پی ایم ایل این کولڈ وار ہے، اب وہ زیادہ ایکسیسبیٹ ہو گئی ہے، وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ مکر گئے ہیں سارے استعفے دینے سے، بائی الیکشن میں حصہ لینے کو تیار ہو گئے ہیں، سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کو تیار ہو گئے ہیں۔ تو ابھی ہمیں تو ہم تو اپنا ٹف وقت شروع کے 2.5 سال گزار چکے ہیں۔ ہم نے تو کووڈ بھی بھگتا لیا، ہم نے تو بہت بری اکانومی بھی بھگتا لی، ہم تو اب تیار بیٹھے ہیں اس ملک کو ہائی گروتھ پاتھ پہ لے جانے کے لیے، اور پی ڈی ایم سے ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رہا اس وقت۔ بٹ صاحب آپ کا کیا اس پہ تبصرہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کتنی جو ہے آپ کے خیال سے کمفرٹ زون میں؟ بالکل تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل سکون میں ہے، کمفرٹ زون تو بالکل نہیں ہے، اسی لیے میسنجر بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ڈی ایم میں تھوڑے سے مسائل ہیں جس کا فائدہ یقیناً گورنمنٹ کو ہو رہا ہے، اور انہیں سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ جس طرح یہ چلے تھے اس طرح اب صورتحال نہیں ہے۔ 2-3 موقعوں پر پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اپنا بالکل علیحدہ راستہ چنا ہے، اگرچہ وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، اگرچہ کل پی ڈی ایم میٹنگ میں پھر انہوں نے استعفوں پر بعض زرداری صاحب نے کہا کہ ٹائم کی بات کی کہ تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے کیونکہ اس وقت موسم ایسا ہے اور لوگ نہیں نکل رہے، یہ نہ ہو کہ استعفے دے دیں اور الیکشن کی طرف لوگ چلے جائیں اور ہم دیکھتے رہ جائیں، اس لیے اس کو تھوڑا ڈیلے کریں، اور میاں صاحب بھی اس پہ مانیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ضمنی الیکشن میں اب حصہ لے رہے ہیں اس سے پہلے پھر جب نام لینے کی باتیں تھیں تو بلاول بھٹو نے کلیئر کہا کہ نام نہیں لینے چاہیے۔ مجھے بڑا میں چونکا جب میاں صاحب نے لیے، وہ بھی علیحدہ اس میں گئے۔ پھر مختلف مواقعوں پر وہ یہ کہتے رہے، استعفوں پر بھی ابھی تک ان کی ریزرویشن چلتی ہیں،